کہ صرف فرض پڑھ لیں وہ کافی ہے. جو بزی ہیں جیسے ڈاکٹر بیزی نہیں، عام بندہ بھی پڑھ سکتا ہے. ہاں سنت تو ایک نفلی عبادت ہے. وطر آپ پڑھ لیں ثواب ہے، نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں. یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں، جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. حدیث میں دو ہی الفاظ ہے، فرض اور نفل. یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں، جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. حدیث میں دو ہی الفاظ ہے، فرض اور نفل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. آپ کو دو قسم کے احباب ملیں گے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے. ایک مثلا نمازی کو ہم لیتے ہیں ابتدا میں. ایک وہ ہے جو آپ کو یہ بتا رہا ہوگا کہ جی نماز چھوڑنا کفر نہیں ہے، نماز نہ پڑھنے سے بندہ کافر تھوڑی ہو جاتا ہے، کافر نہیں ہوتا. اور ایک گروہ آپ کو وہ ملے گا جو آپ کو نماز کی اہمیت کے بارے میں بتائے گا، نماز نہ پڑھنے کا کتنا گناہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتا ہے. قرآن کی آیات اور احادیث اس پہ آپ کو وہ بتائے گا. بظاہر بات تو اس کی بھی ٹھیک لگتی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ نماز نہ پڑھنا کفر تھوڑی ہے جی، نماز جو ہے نا جی چھوڑنے سے بندہ کافر تھوڑی ہو جاتا ہے. بظاہر بات اس کی ٹھیک لگتی ہے، لیکن یہ شخص جو ہے نا اس طرح سے کہہ کے سمجھدار لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ نماز کے قریب نہیں کرنا چاہ رہا. یہ جملہ کسی اعتبار سے نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت یا لوگوں کے دلوں میں نماز کی محبت نہیں ڈالتا. یوں ہی فرائض کے ساتھ ساتھ نماز ہو یا دیگر عبادات ہوں، اس میں کچھ سنتیں بھی رکھی گئی ہیں فرائض کی تکمیل کے لیے، اور ان کے قرآن و سنت میں بڑے فضائل موجود ہیں. آپ کو لوگ ملیں گے یہ کہتے ہوئے کہ جی یہ فرض نہیں ہے جی، اور یہ ضروری نہیں ہے جی، یہ نہ بھی پڑھے تو خیر ہے جی. تو اس طرح کے جملے آپ کو کہتے ہوئے لوگ جو ہیں نا وہ ملیں گے. جیسے آپ دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے نا کہا جی داڑھی ضروری نہیں ہے. ایک دور تک تو ڈاکٹر صاحب کی خود بھی بڑی بڑی داڑھی ہوتی تھی سنت کے مطابق، اور تو پھر انہیں کوئی نیا انکشاف ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے یہ کہہ دیا جی کہ داڑھی ضروری نہیں ہے، داڑھی فرض نہیں ہے. یہ جملہ کہہ کر اپنے جو ہے نا جی بہت سے مریدین کی انہوں نے داڑیاں کٹوا دیں اور کچھ کی منڈوا دیں. ضروری جو نہیں ہے جی، فرض نہیں ہے. اگلی بات تو بتا ہی نہیں نا کہ اس کا حکم کیا ہے، بس ضروری نہیں ہے. امامہ شریف ضروری نہیں ہے جی، کوئی فرض تھوڑی ہے. ظاہر ہے بظاہر جملہ تو ٹھیک نظر آتا ہے کہ فرض تو نہیں ہے، جس طرح نماز فرض ہے تو امامہ شریف پہننا جو ہے وہ اس طرح فرض نہیں ہے. وہ جی فرض نہیں ہے یہ کہہ کر خود بھی سندھی ٹوپی پہنی اور اپنے بہت سے مریدوں کو بھی نا وہ امامے کی برکات سے محروم کر دیا، اور سندھی ٹوپی کا رواج ان کی جماعت میں جو ہے وہ آئے روز بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک یہ امامہ فرض نہیں ہے، داڑھی فرض نہیں ہے، یہ کہہ کر بہت لوگوں کی داڑیاں کٹوا دیں، بہت کی چھوٹی کرا دیں، بہت کے امامے جو پہنتے تھے استعمال کرتے تھے وہ تروا دیے. دوسری طرف تبلیغ کا آپ طریقہ کار دیکھیں گے امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کا. انہوں نے بھی کہیں یہ نہیں لکھا کہ داڑھی فرض ہے، جو اس کی فرضیت کا منکر ہے تو وہ کافر ہے، تو ایسا نہیں کہا انہوں نے، کہیں نہیں کہا. لیکن آپ کو یہ کہتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے کہ داڑھی فرض نہیں ہے، بلکہ وہ جب بھی گفتگو کریں گے تو قرآن و سنت میں داڑھی کی اہمیت اور جو فضائل ہے نا، اس کا جو ثواب ہے رکھنے کا، وہ بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے. امامہ شریف جو ہے نا اس کے متعلق بھی گفتگو کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بتائیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امامہ شریف استعمال کیا، حضور نے امامہ کو پسند کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے وقت امامہ آپ پہنتے اور نماز امامہ کے ساتھ پڑھی جائے اس کا ثواب زیادہ. یہ چیزیں آپ کے سامنے وہ بیان کریں گے. ہوا کیا، انہوں نے فضائل بیان کیے تو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے سروں پہ امامے سج گئے. جو ٹوپی تک نہیں پہنتے تھے وہ اب امامہ سے نماز پڑھتے ہیں، اور ویسے عام حالات میں بھی ان کے مریدین، ان کے چاہنے والے آپ دیکھیں گے وہ امامہ شریف استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے داڑھی انہوں نے فضائل بیان کیے، قرآن و سنت میں اس کا جو ثواب ہے وہ بیان کیا. لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو داڑیاں رکھوا دی، اور ادھر کہا گیا فرض نہیں ہے، رکھے ہوں نے نا جنہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی تھیں انہوں نے کٹوا دی. یہی معاملہ ہے انجینئر محمد علی مرزا کی تبلیغ کا. یہ شخص اکثر جو ہے نا جی اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یعنی سنتیں ہیں، بالخصوص نماز کے اندر جو فرائض کے پہلے یا بعد میں سنتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے بارے میں وہ جی یہ ضروری نہیں ہے، یہ فرض تو نہیں ہے، یہ مولویوں نے سختی کر دی ہے، ان کو فرض کر دیا. کبھی تو کہتا ہے جی سنت کا لفظ ہی حدیث میں نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں، جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. حدیث میں دو ہی الفاظ ہے، فرض اور نفل.
یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں، جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ حدیث میں دو ہی الفاظ ہے، فرض اور نفل۔ کبھی تو کہتا ہے جی کہ ابھی اس نے جو نئی اس بارے میں بکواس کیا وہ یہ کہہ دیا ہے کہ سنتیں جو ہیں یہ ایک تو سنت کا لفظ نہیں ہے، اور دوسرا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فالتو نمازیں ہیں۔ کہتا ہے یہ نفل کا لفظ ہے ان کے لیے، اور نفل فالتو چیز کو کہتے ہیں۔ تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فالتو کی نسبت کر دی۔ تو نمازیں ہیں 5، رکھتے ہیں ٹوٹل 17، پانچوں کی ملا کے، فجر 2، ظہر 4، عصر 4، 3 مغرب، 4 عشاء۔ باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفلن۔ اور حیران کن بات، عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو، مال غنیمت کے لیے ہے انفال، جس کا نام ہی ہے فالتو اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں، جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ حدیث میں دو ہی الفاظ ہے، فرض اور نفل۔ سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے، ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہیں۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو، ناٹ فرض۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر موقدہ ہے فالتو۔ آپ کو معلوم ہے فالتو بیکار، ناکارہ، نکمی چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو 14 صدیوں میں نا اس فالتو کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی نے نہیں کی ہے۔ تو اس نے یہ کہہ کر کہ یہ جو سنتیں جن کو آپ سنتیں کہتے ہیں یہ سنتے نہیں ہیں، یہ فالتو نمازیں، اور پھر کہہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فالتو نمازیں۔ تو یہ اس شخص کی جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا بالکل نامناسب ہے، اور یہ توہین ہے۔ پھر اس کا یہ کہنا جی کہ سنت کا لفظ جو ہے وہ حدیث میں موجود نہیں ہے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ اس کا جھوٹ ہے، یہ اس کا دجل ہے اور فریب ہے۔ حدیث شریف میں ایک مقام پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر یہ جو سنتیں نمازوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں ان کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنت کہا گیا ہے۔ اور مرفوع حدیث اس میں ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر 1140 ہے، ترمذی شریف میں حدیث نمبر 414 ہے، میرے پاس یہ مکتبہ رحمانیہ کا نسخہ ہے، اس میں ترمذی شریف میں 398 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ باب ہے امام ترمذی نے جو قائم کیا، باب ما جاء فی من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ من السنۃ ما لہ من الفضل۔ امام ترمذی نے باب باندھا کہ ایک دن اور رات میں 12 رکعتیں جو سنت ہیں ان کی فضیلت۔ یہ امام ترمذی نے باب میں لفظ سنت کا استعمال کیا، اس لیے کہ آگے حدیث شریف میں ہے، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، من صابر علی 12 رکعۃ من السنۃ من السنۃ من السنۃ، یہ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے۔ حضور نے فرمایا جس نے 12 رکعتوں سنت پر ہمیشگی اختیار کی، 12 رکعت من السنت کا لفظ حدیث میں موجود ہے، اور اس کا یہ بات سنیں کہتا ہے سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے حدیثیں پڑھتا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے 12 رکعتیں سنت پر ہمیشگی اختیار کی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ دیکھیں نا، اب عوام کو اگر آپ نے بات بتانی ہے، آپ نے سنت کا ٹاپک چھیڑ دیا ہے کہ نماز کے جو فرائض ہیں ان کے ساتھ جو باقی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اس کا آپ نے بات چھیڑ دی، ٹاپک چھیڑ دیا، تو 2 قسم کے جملے آپ کو سننے کو ملیں گے جیسے میں نے شروع کیا۔ ایک تو وہ جو جی یہ ضروری نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، اور دوسرا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں بات تو اپنے نئے جملے بولنے سے بہتر نہیں ہے کہ امام الانبیاء جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روشنی اور نور لے کر آپ کی امت کو کیوں نہ بتایا جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہیں اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں وہاں فرائض نماز کے ساتھ سنتوں کے بارے میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے تو آپ یہ حدیث رکھیں نا، حضور کا کلام سب سے بہتر ہے، میرے اور آپ کا کوئی حکم لگانے سے آپ یہ حدیث رکھیں کہ جناب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو 12 رکعتیں سنت پڑھنے پہ ہمیشگی اختیار کرتا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو کہاں یہ فرمان رسول۔ اچھا، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پتا تھا معاذ اللہ کہ یہ سنتیں ہیں، یہ فرض نہیں ہیں، اور یہ چھوڑنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا؟ معلوم تھا نا، ظاہر ہے آپ تو بانی اسلام ہیں اور آپ اشارے ہیں، آپ کو نہیں معلوم تو معاذ اللہ کس کو پھر معلوم ہے؟ معلوم تھا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ فرض نہیں ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ چھوڑنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔
تو جو یہ جملے کیا کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ دعوے دار ہیں کہ ہم لوگوں کو دین کے قریب، او پاپا تم لوگوں کو عبادت سے دور کر رہے ہو، سجدوں سے دور کر رہے ہو، سنتوں سے دور کر رہے ہو۔ اللہ اور مخلوق کا رابطہ ہی عبادت میں ہوتا ہے، تم رابطہ ہی منقطع کر رہے ہو، رابطہ ہی توڑ رہے ہو۔ حضور نے فرمایا جو یہ پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ہمارے تھوڑا عرصہ پہلے جلوس تھا میلاد شریف کا، تو ایک مناجی ہمارا دوست تھا، مناج القرآن تحریک سے تعلق رکھنے والا، وہ ایک دوست کو نا وہ بڑی اہمیت بتا رہا تھا، یار جلوس ہو رہا ہے تو آپ اپنے گھر کے سامنے جو ہے نا وہ استقبال کا اہتمام کریں اور کچھ سٹیج وغیرہ، اور وہ جو سامنے والا تھا وہ تھوڑا کہہ رہا تھا نہیں جی بس میں اگلی سال ہو جائے گا تو اس سال نہیں۔ تو میں قریب چلا گیا، میں نے کہا بات سنیں جی یہ سٹیج لگانا ضروری تو نہیں ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگا وہ جی وہ کیسی بات کرتے ہیں جی، اچھا بھلا میں اس کو قائل کر رہا تھا اور میں اس کو اہمیت بتا رہا تھا اور آپ نے آگے کہہ دیا جناب یہ فرض تو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یار میں نے غلط تو نہیں کہا نا، سٹیج لگانا واقعی فرض تو نہیں ہے نا، واجب تو نہیں ہے نا، کوئی ضروری تو نہیں ہے نا؟ تو وہ نہیں جی نہیں پھر بھی یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ نے یہ کہا تو میرا سارا کام۔ تو میں نے کہا بھائی آپ بھی تو یہی کام کرتے ہیں داڑھی کے متعلق، آپ بھی تو ہم لوگوں کو داڑھی کے فضائل بتاتے ہیں، رکھنے کا ثواب بتاتے ہیں، آپ آ کے اوپر سے یہ جملہ کہتے ہیں جی داڑھی ضروری نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آپ لوگوں کو چیزوں سے دور کر رہے ہیں، عبادات سے دور کر رہے ہیں۔ تو جملے دو ہیں، ایک تو سنتے فرض نہیں ہے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ جو عشقی اختیار کرتا ہے 12 رکعت سنتوں پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اچھا یہ حدیث اور اس سے اگلی حدیث حضرت ام حبیبہ سے روایت ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو یہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے، آپ کہتے ہیں فرض نہیں ہے، یہ کہہ کے قوم کو سنتوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیوں نہیں بتاتے؟ مرزا صاحب کو نہیں پتا ترمذی شریف میں اور دیگر کتب حدیث میں یہ احادیث موجود ہیں جن میں ان سنتوں کے بڑے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ آگے ترمذی شریف کی حدیث نمبر، یہ مکتبہ رحمانیہ کا نسخہ ہے، اس کے مطابق حدیث نمبر 400 ہے، حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں اس سے مراد جو ہے وہ سنتیں ہیں جو فرض سے پہلی پڑھی جاتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ احادیث میں دنیا و ما فیہا سے بہتر قرار دیا جا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں فرض نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں ضروری نہیں ہے، اور یہ کہہ کر قوم کو آپ سنتوں سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ سنت کا لفظ موجود نہیں ہے۔ لفظ بھی موجود ہے، اہمیت اور فضائل بھی سنتوں کے حدیث شریف میں موجود ہے، لہذا ایسے لوگوں کے دجل و فریب میں آپ لوگوں نے نہیں آنا۔ دیکھیں نا ویسے بھی ایک فطری بات ہے، آپ قوم کو جس چیز پہ عمل کرانا چاہتے ہیں نا اس کی اہمیت آپ 100% بیان کرتے ہیں۔ جب آپ اس کی اہمیت یہاں پر بیان کرتے ہیں تو عوام چونکہ ہمارے لوگ دین سے دور ہیں اور دین کے معاملے میں سستی کا شکار ہے، آپ 100% بیان کرتے ہیں تو عوام یہاں تک رہتی ہے۔ تو اگر آپ بیان ہی یہاں تک کریں گے اس کی اہمیت کو، جبکہ قرآن و سنت میں یہ اہمیت بتائی گئی ہے لیکن آپ اس سے جو ہے نا آنکھیں بند کر رہے ہیں، آپ یہاں تک بتاتے ہیں، آپ بھائی بتائیں گے یہاں تک نا تو عوام نے اس سے نیچے جانا ہے اور اصل جو فرائض ہے نا اس کو ہی چھوڑ دینا ہے۔ تو اس لیے علماء کا یہ منصب ہوتا ہے کہ جس چیز کی اہمیت قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے اس کو 100% عوام کے سامنے بیان کرے، اس کی اہمیت کو بیان کرے۔ تو عبادات سے دور کر کے پتہ نہیں لوگوں کو ملتا کیا ہے۔ وہ مرزا صاحب کا ایک فالور ہے میرے جاننے والا، چنگی بھلی نماز پڑھتا ہوتا تھا، اچھی بھلی وہ جو سنتیں بھی پڑھتا، وہ نوافل بھی پڑھتا، بلکہ میں جانتا ہوں اس کو کہ وہ اضافی جو ہے نا جی وہ اشراق بھی پڑھتا، چاشت پڑھتا، اوابین، اچھا مطلب وہ نمازی عبادت گزار۔ لت لگ گئی اس کو، ایک آدھ ہوتا ہے اس طرح کا، تو وہ اس طرف گیا تو اب وہ جو ہے اس کو میں نے دیکھا چند بار کہ وہ صرف فرض پڑھتا ہے۔ اچھا فرض بھی اپنے پڑھتا ہے، مرزا صاحب تو کہتے ہیں نا ہم سب کے پیچھے پڑھتے ہیں، نہیں وہ امام صاحب کے پیچھے فرض بھی نہیں پڑھتا، فرض بھی اپنے پڑھتا ہے اور سنتیں نفل۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کیا آپ پہلے ماشاءاللہ اتنی اچھی نماز پڑھتے ہوتے تھے؟ کہتے ہیں جی وہ آپ ہمیں پتہ چلا ہے مرزا صاحب نے بتایا سنتے ضروری نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا، یہ نا علم بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک علم آتا جاتا ہے تو انسان کی عبادت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، انسان جو ہے نا وہ اللہ کی رضا والے کام زیادہ کرتا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں علم نافع۔ یار پہلے تو ہم خالی فرض پڑھتے تھے، آج یہ حدیث پڑھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سنتوں پہ ہمیشگی اختیار کرتا ہے اللہ جنت میں گھر بناتا ہے، اب میں نے سنتے بھی شروع کر دی۔ اشراق کے فضائل پڑھے تو اشراق کی نماز شروع کر دی، چاشت کے پڑھے تو وہ شروع کر دی، تو تہجد کے فضائل پڑھے تو وہ شروع کر دی۔ ایک تو یہ علم ہے، اور ایک علم یہ ہے کہ پہلے آپ فرائض بھی پڑھتے تھے، سنتے بھی پڑھتے تھے، نوافل بھی پڑھتے تھے، آج آپ کو پتہ یہ چل گیا کہ یہ فرض نہیں ہے لہذا تہجد گئے۔ تھوڑے ٹائم کو پتہ چلا کہ اوابین میں پڑھتا رہا ہوں جی یہ بھی فرض نہیں ہے، وہ بھی گئی۔ تھوڑے ٹائم کو پتہ چلا جی یہ جو سنتے ہیں موقدہ سنتے ہیں مرزا صاحب تو کہتے ہیں یہ بھی ضروری نہیں، وہ بھی گئے۔ اور پھر وطروں کے بارے میں مرزا صاحب نے کہہ دیا، حالانکہ ان کے وجوب کے قرآن و سنت میں دلائل موجود ہے، اس پر بھی کہہ دیا جی پڑھے تو ثواب ہے نہیں تو نہیں، تو وہ جناب وطر بھی گئے۔
اور جس سے اتنا کچھ چلا جائے تو قریب ہی ہے کہ اس سے فرائض بھی چلے جائیں گے۔ لہذا فطری تقاضا ہے، اتنی اہمیت جب موجود ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں آپ عوام کو بتائیں، عوام یہاں تک رہے گی۔ اگر آپ ہی یہاں تک بیان کریں گے، اوپر کے فضائل کو یہ کہہ کے چھوڑ دیں کہ یہ فرض نہیں ہے، تو عوام اس سے بھی نیچے جائے گی۔ اور یہی ہمارے اس طرح کے جو ویسے مرزا صاحب کو تو مبلغ کہتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑاتی ہے، شرم آتی ہے، یہ تو مبلغ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ایک یوٹیوبر ہے۔ تو جب اس طرح کے یوٹیوبر مبلغ بن کے اس طرح کے جملے بولیں گے تو عوام دین سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دجل و فریب سے بچنے کی اور ہمیں عبادات کرنے کی اور اپنے خالق و مالک کے ساتھ سجدوں کے ذریعے، عبادات کے ذریعے اپنا رابطہ اور تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔